نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ایک بار مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، سامعین محترم، بچوں پر والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، حتیٰ کہ یہ حقوق والدین کی وفات کے بعد اولاد پر جاری رہتے ہیں۔ آج ہم نے والدین کے وہ حقوق پڑھنے ہیں جو وفات کے بعد اولاد پر عائد ہوتے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں، اور ان کے حقوق جو والدین کے حقوق اولاد پر ہیں ان کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مالک بن ربیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، وہاں پہ بیٹھے تھے، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ تو بنی سلمہ میں سے ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما فداک ابی و امی، یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے جو کوئی حقوق ہیں مجھ پر جو میں ادا کروں۔ میرے والدین وفات پا چکے ہیں اور ان کے وفات پانے کے بعد ان کے کچھ حقوق وغیرہ ہیں مجھ پر جو میں ادا کر سکوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ان کے حقوق ہیں، اور وہ یہ ہیں، والدین کا وفات کے بعد، عرض کرتا ہوں سنیے گا ذرا، والدین کا وفات کے بعد پہلا حق یہ ہے اولاد پر، ان کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے استغفار کرنا، یہ پہلا حق ہے۔ ماں باپ میں سے کوئی بھی چلا جاتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے، دنیا سے وصال کر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اولاد پر پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے، آپ فرما رہے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے استغفار کرنا۔ اس کے بعد مالی و بدنی عبادات کر کے ان کو ایصال ثواب کریں، اس سے والدین کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ مالی بدنی عبادت کر کے اپنے والدین کو ایصال ثواب کریں، اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے جن کے والدین اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ قرآن پاک اس بات کا شاہد ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 ایسے اعمال ہیں کہ ان کا ثواب قبر میں بھی ان کو ملتا رہتا ہے۔ 3 ایسے جو ہیں عمل ایسے ہیں جن کا دنیا سے جانے کے بعد بندے کو اس کا اجر ثواب ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ جاریہ، جو زندگی میں کر جائے اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ، جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا اس کا اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ ایسا علم چھوڑ گیا جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے جو نیک اولاد ہے وہ دعائیں کرتی ہے۔ حضرت گرامی، دوسرا حق میں عرض کرتا ہوں، آپ سنیے گا۔ والدین کا وفات کے بعد دوسرا حق یہ ہے، انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہو، ماں باپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو ان کے وصال کے بعد ان کے عہد کو جو ہے وہ پورا کرو، یہ اولاد کا حق ہے، اولاد نے یہ پورا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے ترکے میں کوئی وصیت وغیرہ کی ہے تو اولاد اسے پورا کرے۔ تیسرا حق یہ ہے، والدین کا تیسرا حق اولاد پر یہ ہے، دنیا سے ماں باپ چلے گئے اس کے بعد کا حق جو ہے، خاص ان کے رشتہ دار جو ہیں، جو پردہ کر گئے والدین میں سے،
ان کے خاص جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ میرے حضور کا فرمان عالی شان ہے۔ ان کے رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھے، ان کا ادب و احترام بجا لائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ان میں والدین کے بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار شامل ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ والد کے ساتھ قبر میں صلہ رحمی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جو چاہتا ہے کہ والد کے ساتھ قبر میں صلہ رحمی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ چوتھا حق والدین کا وفات کے بعد یہ ہے، اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ والدین کے دوستوں کی عزت کرو، والدین کے دوستوں کی تعظیم و توقیر کرے اور ان سے حسن سلوک کرے۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے دوست زیادہ ہیں یا تمہارے باپ کے زیادہ ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے دوست زیادہ ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا تم بڑے گستاخ ہو یار۔ جس نے سوال کیا اس نے کہا، جس سے پوچھا ہے اس کو کہتا ہے کہ یار تم بڑے گستاخ ہو، کیونکہ تم اپنے کو اپنے والد سے بڑا ثابت کر رہے ہو، یعنی تم بڑے لجپال ہو اور والد سے زیادہ دوستیاں پالنے والے ہو۔ اس نے کہا میں گستاخ نہیں ہوں، میں گستاخ نہیں ہوں بلکہ سعادت مند بیٹا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اپنے بھی دوست ہیں اور میں نے والد صاحب کے دوست بھی رکھے ہوئے ہیں، یعنی والد صاحب کے وصال کے بعد ان کی دوستیاں اور ان کی رشتہ داریاں بھی میں نے قائم رکھی ہوئی ہے۔ اس طرح میرے دوست زیادہ بنتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سنیے گا، اپنے دلوں کو روشن منور کریے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ گرامی قدر، حدیث پاک میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی والدین کی وفات کے بعد محبت کرنے والوں دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اولاد خود نیک بنے، اولاد خود نیک بنے، اچھا کردار بنائے۔ یہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مزید برآں اس سے ان کی نیک نامی ہوگی اور قبر میں روح بھی ان کی والدین کی ٹھنڈی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ بیٹے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے بیٹے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جو اپنے والدین کے لیے بدنامی کا باعث ہوتے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کو بٹا لگا دیتے ہیں، انہیں کپوت کہا جاتا ہے۔ جو اپنے والدین کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے ان کے مقام و مرتبہ کو نیچے گرا دیتے ہیں، بٹا لگاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کپوت۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو والدین کی عزت و شہرت میں اضافہ تو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے معاشرے میں جو مقام و مرتبہ بنایا ہوتا ہے اسے قائم رکھتے ہیں، انہیں پوت کہا جاتا ہے۔ جو اپنے طور پہ اپنا آپ انہوں نے بنا لیا، مقام و مرتبہ بنا لیا، والدین کے لیے وہ شہرت نہ بن سکے، والدین کی عزت کو انہوں نے اونچا نہ کیا، مقام و مرتبے کو بلند نہ کیا، لیکن اپنی جو ہے انہوں نے اپنے سٹیٹس کو جو ہے نا وہ قائم رکھا ہوا ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے پوت۔ پہلے بولا کپوت، دوسرے نمبر پہ پوت۔ اب تیسرے نمبر پہ سنیے گا کہ تیسرے وہ جو اپنے والدین کی عزت و شہرت کا سبب بنتے ہیں، اپنے والدین کی عزت و شہرت کو 4 چاند لگاتے ہیں اور ان کی نیک نامی میں اضافہ کرتے ہیں، ان کے مرتبے کو بلند کرتے ہیں۔ جیسا کہ جو بندہ اپنے والدین کی عزت و مرتبے کو بلند کرتا ہے، رستے میں جاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں دیکھو فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کے بیٹے نے، اس نے فلاں اپنے والدین کی عزت بڑی مطلب بلند کر دی ہے، وہ تو وہ تھے اور یہ ان سے آگے نکل گیا، لوگوں کی عزت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، خدمت کرتا ہے لوگوں کی۔ ان کو کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو، ایسی اولاد کو 3 قسم کے جو بیٹے بتائے ان میں تیسرا نمبر ہے سپوت کا،
یہ سپوت ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی عزت کو چار چاند لگاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطاعت و خدمت، فرما برداری اور سپوت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کعبہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے اس کا اجر و ثواب ہمارے والدین، تمام مسلمین مسلمات مرحومین کے ایصال ثواب قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔